السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى في مقام آخر: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فرقصت کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جو اکیلا اس کائنات کا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غریب نواز، لجپال، ڈوبی ہوئی بیٹیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو لینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساتھی کوثر، شافع محشر،
سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ سامعین مکرم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو ہم دو عنوانات پر تقسیم کریں گے۔ پہلا عنوان، کل بھی 1 مئی گزرا، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیبر ڈے، مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی کہ شریعت نے مزدوروں کے کیا حقوق اور کیا فرائض رکھے، اور اسی طرح مزدوری کو شریعت کس طرح دیکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی حالات جو جنگی صورتحال بنی ہے، انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ الزخرف کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا ان لوگوں نے تیرے رب کی رحمتوں کو تقسیم کر دیا ہے؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی معیشت کو، ان کی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اللہ رب العالمین نے خود تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ہم نے ان کے بعض کو بعض سے درجات میں زیادہ رکھا، بلند کیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان کا بعض سے کام لیتا رہے۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے کچھ کام لیتے رہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو یہ دنیا کے لوگ جمع کر سکیں۔ اب اس آیت کریمہ سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں، اور بڑی بھی سمجھنے کی بات۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں با اعتبار انسان، سب کے سب برابر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ رنگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ انسان کی جو دنیا کے اندر خود ساختہ بنائی ہوئی عزتیں ہیں، اللہ ان کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو چیک کرتا ہے، اللہ قلب کو دیکھتا ہے، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ یہ مالک اور مزدور کی تقسیم اور مالک کی عزت اور مزدور کی تحقیر، یہ ہم انسانوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے قوانین، یہ شریعت کے خلاف بنائے گئے قوانین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ سمجھ
سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں نے اپنے دماغ کو لڑایا، میں نے دنیا کے اندر یہ کیا وہ کیا، بچپن سے کام پہ جانا شروع کیا، 12 سال کا تھا، 13 سال کا تھا، ابا جی مجھے مزدوری پر لگایا، ابا جی نے، میں تب سے محنت کرتا چلا آ رہا، آج دماغ لڑایا تو اس سٹیج پہ پہنچ گیا، کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے اندر تقسیم کیا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے۔ وہ بھی دور تھا جب تو بھی غریب تھا، وہ بھی ایام تھے جب تیرے پاس بھی کھانے کے پیسے نہیں تھے، وہ بھی دن گزرے ہیں جن ایام کے اندر تیرے گھر کا چولہا چلنا بھی بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے تجھے دیا ہے یہ معیشت، اللہ نے تمہارے درمیان تقسیم کی ہے، تجھے امیر کر دیا، تیرے مزدور کو غریب رکھ دیا، تجھے عاجز بنا دیا، اسے اجیر بنا دیا، تجھے حاکم بنا دیا، اسے محکوم بنا دیا، تو اس کا مالک بن گیا، وہ تیرا نوکر بن گیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس کے اندر تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ معیشت ہم نے تقسیم کیا تمہارے درمیان۔ تو پہلی بات یہ پتہ لگی کہ معیشت کی جو چین چلی ہے، دولت کی جو چین چلی ہوئی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو اللہ نے بڑے بڑے محلات دیے ہیں، کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر کی چھت تک میسر نہیں ہے اس کو، کسی کو اللہ رب العزت نے کوٹھیاں اور بنگلے دیے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ انسان کی اپنی خود کی کوئی تقسیم نہیں۔ کوئی بڑا کسی کو کیا دے سکتا جو خود اپنی اشیاء کا مالک نہیں، جو اپنے سانسوں کا مالک نہیں، جو اپنے تن کا مالک نہیں، وہ انسانوں کو کیا دے سکتا؟ ان سب کے اندر تقسیم کرنے والا، دولت کو بانٹنے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، کوئی امیر ہے اللہ کی مرضی سے ہے، کوئی غریب ہے اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ عقیدہ پختہ کرنا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، اسے دلوں پر نقش کرنا ہے، دماغوں میں جگہ دینی ہے، اور ساری زندگی مرتے دم تک پانی کا اگر گھونٹ بھی نہیں نہ مل رہا تو یہ شکوانی کرنا رب نے انہوں نے نہ کچھ دیکھتا، میرے رب نے کھا نہیں دیتا۔ وہ بیچارے لوگ جو ہیں جن کو ضرورت بھی نہیں، فیملیاں ایک ایک دو دو بچے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا زیادہ دیا، میرے 7 بچے ہیں، میرے کو کھان لی روٹی نہیں ہے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں معیشت کو ہم دنیا کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ یا اللہ مقصد کیا ہے؟ فلاں کو تمہیں اتنے پیسے دیے، فلاں کا اتنا بینک بیلنس، فلاں کی اتنی بڑی دکانیں، فلاں نے پلازے بھی بنا دیے، فلاں کو گاڑیاں بھی مل گئی۔ ایک میں ہی سا ٹوٹی پچی موٹر سائیکل کے ٹرن پھرن والا، میں ہی سا دنیا کے جڑا غریب رہنے والا، نہیں باقی بچے سا، اللہ ان سب کو اتنا کچھ دے دیا، مجھے بھی کچھ نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ مقصد یہ ہے ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، درجے بڑھائے ہیں، کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے، کسی کو عاجز بنایا ہے، کسی کو اجیر بنایا ہے، کسی کو حاکم بنایا ہے، کسی کو محکوم بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ ایک مقصد دنیا کی یہ ہے کہ تاکہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ چھوٹوں سے کام لے سکے، دنیا کا سرکل چلتا رہے، چین چلتی رہے۔ اگر دنیا کے اندر سب کے سب امیر ہو جائیں، سب کے سب کو اللہ برابر کا پیسہ دے دے، تو پھر ان امیروں کے کام کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ کروڑوں اربوں روپے کی فیکٹریاں، اربوں کھربوں روپے کے مالوں میں پڑے گوداموں میں پڑے مال، اور یہ مارکیٹ سب کی سب اگر مزدور مزدوری
کرنے کے لیے نہ آئے تو یہ سب کا سب کباڑ ہے، کباڑ۔ مزدور کہہ دیں گے میں نے آج ہم نے کام کرنا ہی نہیں، آج کے بعد اللہ مزدوروں کو اتنا پیسہ دے دے کہ وہ کام کرنے سے انکار کر دیں، وہ بھی اپنے بڑے بڑے جو ہے نا گاربن آگے ڈی ایچ اے میں جو ہے فیز 5 میں اور یہ جو سارے بڑے بڑے علاقوں میں جوڑ ٹوڑ کے علاقوں میں جا کر چلانا شروع کر دیں، تو پھر یہ فیکٹریوں میں کام خود کرے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے درجات میں فوقیت دی ہے کہ چھوٹے لوگ بڑوں کا کام کرتے رہیں، بدلے میں اجرت دیتے رہیں، دنیا کا نظام چلتا رہے، سکل چلتا رہے۔ لیکن یہی مزدور جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے بعد جن کی وجہ سے ہم لوگ اوپر پہنچتے ہیں، بعد میں انہیں حقارانہ نظروں سے دیکھتے ہیں، انہیں کی تحقیر کرتے ہیں، انہیں کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں پر ظلم و ستم ڈالتے ہیں، انہیں معاشرے کا بدترین فرد گردانتے ہیں اور انہیں کمی کمی کہتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ کوئی غلط کام کرے اور میں اس کی گالیاں نکال کر اس کو پورا خاندان اس کا یاد کرواؤں، اس کو اس کی اوقات یاد کروا دوں کہ مالک کے ساتھ بدتمیزی کرتے کرتے کیا کہتے کیسے ہیں اور مالک کا حکم کیسے نہیں مانتے، میں اس کو اس کی اوقات یاد کروں۔ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی غلطی سے بھی کام اس سے غلط ہو جائے تو ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ اس کو کیسے کیسے اس کا سارا خاندان یاد کروایا جاتا ہے اور اسے اس کی جو ہے نا ایسی حقارانہ نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے جیسے دنیا کے اندر سب سے حقیر یہ ہے اور دنیا کا بادشاہ یہ اس کا مالک بن بیٹھا ہے۔ انسان مزدور کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ انسان کے خود بھی میں بھی انسان ہوں اور میں بھی اسی جگہ سے اٹھ کر کے اس سیٹ پر آ کر کے بیٹھا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنے خادم کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل یوم 70 مرتبہ، اپنے خادم کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، وہ 70 مرتبہ غلطی کرے تم اس کو 70 مرتبہ معاف کرو، اس سے باز پرس نہ کرو۔ ہم بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں، ہمارے رویے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مخالف ہیں۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے اعضاء سے عمل کر کے نہیں دکھاتے۔ جہاں ہماری مرضی ہو، جہاں من کی مرضی ہو وہاں پر ہم مان لیتے ہیں، جہاں دل کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھنے تھے تاکہ نہ کٹ دیے اسی کرنے کوئی نہیں، کہڑا فرض ہے یہ کہڑا رب نے پوچھنا کیوں نہیں کیتا، تیرا کہڑا رب نے کہنا کہ کیوں کیتا۔ مزدور کے حقوق دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نے بتلائی ہے تو وہ دین اسلام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دنیا کے چودھری بنے بیٹھے ہیں، امریکہ، اسرائیل اور بڑے بڑے یورپن ممالک، اور انٹرنیشنل لیبر ڈے کے نام پر کانوکیشن رکھ کے ورکشاپس رکھ کے اور بڑے بڑے پروگرام منعقد کر کے ان مسلمانوں کو سکھاتے پھرتے ہیں کہ مزدور کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے، مزدور کے ساتھ کیسے محبت سے پیش آنا ہے، کہ یکم مئی انٹرنیشنل لیبر ڈے کے نام پر پوری دنیا میں یہ انگریز مسلمانوں کو سامنے بٹھا کر کے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ نوبت مسلمان خود لے کر کے ہیں، اصول اسلام نے دیے، عمل انگریزوں نے کر کے دنیا کے اوپر حکومت چلا۔ انہیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لیکن وہ ایسی تعلیمات پر اپنے ذہن سے اگر عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا کے اندر دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری حکومتیں دے دیتا ہے۔ آج مسلمان
جس نے کلمہ پڑھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مسلمان کو وہ پلید یہودی سکھائے کہ تو نے اپنے مزدور سے کیسے پیش آنا ہے، مسلمان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہ اگر اس نے یہودیوں سے تعلیمات دی۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ ہم نے عمل کو پس پش کرا دیا، ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تعلیمات ہمارے پاس ہے ساری، حضور علیہ السلام کی بتلائی ہوئی احادیث سب کے سب ہمارے پاس، لیکن ہم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے مزدور کو حقارت سے دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے مزدور کو معاشرے کا بدترین فرد دیکھا، ہم نے مزدور کو ایک کمین سمجھا، ہم نے مزدور کو ایک انسان یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم اس کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں، جیسا ہم اس کے ساتھ اپنا انداز گفتگو اور انداز تکلم رکھتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اکثر نے ان کو تو انسانیت سے خارج کر دیا۔ ایسا معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھیے گا، کبھی تجربہ کیجئے گا کہ مزدور کو عموماً کن الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ کسی کو بلانا ہو تو لوگ اکثر اوے تو طلاق کر کے بات کرتے ہیں، اور یہی کوئی تھوڑا سا گیٹ اپ سے امیر لگتا ہو، اس کے ساتھ کیسی محبت اور کیسی شفقت اور کیسے مدبرانہ الفاظ کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مزدوری کو دنیا کے اندر ایک حقیر کام سمجھ کر کے رکھا ہے کہ یہ مزدور اور مزدوری جو ہے ایک ایسا کام ہے جس کے ساتھ نفرت کی جانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص تیزی کے ساتھ ہاتھ میں مزدوری کے اوزار پکڑے ہوئے ہیں، تیزی کے ساتھ گزر کر کے چلا گیا۔ ایک شخص پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا کاش اس جوان کی یہ جوانی، یہ پھرتی، یہ تیزی، کاش کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہوتی، مزہ آ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله۔ اور تو کہتا ہے کہ اگر یہ پھرتی اس کی جہاد کے لیے ہوتی، اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے ہوتی، مزے آ جاتے۔ ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله۔ سن لو، اگر یہ آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے، مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہے، روٹی کمانے کے لیے نکلا ہے، حلال رزق کمانے کے لیے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، بیمار پڑے ہیں، بزرگی کی وجہ سے کام کے لیے نہیں جا سکتے، گھر میں اس کی آمد کے منتظر ہیں، بیٹا آئے گا، کما کر کے لائے گا، ہم کھائیں گے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اپنے ان بوڑھے والدین کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا۔ وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے اپنے پیٹ میں حرام کا نوالا نہ جائے، اس غرض سے اپنے گھر سے نکلا، سارا دن محنت مزدوری کی، سارا دن پسینے سے شرابور گرمی کے اندر کام کرتا رہا۔ مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد، یُعِفُّهَا، اپنا نفس بچ جائے، میرا نفس پاک رہے، کوئی برا کام نہ کروں،
کوئی حرام کاری نہ کروں، کوئی غلط کاری کر کے اپنے پیٹ میں حرام کا نوالا نہ چلا جائے۔ وَإِنْ كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ اس کی عزت نفس بچی رہے اور یہ حرام کاریوں سے بچا رہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا۔ اور حضور علیہ السلام اس مزدور کو مجاہد کا رتبہ دے، اسلام اس مزدور کو اللہ کا دوست کہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست، اور مسلمان اس مزدور کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ نا انصافی ہے، انصاف نہیں۔ اور اس حوالے سے آخری بات کر کے اگلا عنوان شروع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً جو مزدور کے ساتھ اجرت طے ہوتی ہے نا، وہ اجرت دیتے وقت ہم اس اجرت کو مار دیتے یا کم کر دیتے۔ عموماً اگر معاشرے کا سروے کیا جائے تو ایک بات پتہ لگتی ہے کہ عموماً مزدوروں کے منہ پر یہی شکوے ہوتے ہیں، جی فلاں نے میرے اتنے پیسے رکھ لے، فلاں نے اتنے رکھ لے، پر کام بھی پورا کیتا ہے، کام بھی چوکھا لیتا ہے تو پیسے بھی پورے نہیں دیتے۔ یہ مزدوروں کے رونے ہیں، اور وہ بیچارے بات نہیں کسی سے کر سکتے کہ یار اگلی بھی کام کرانا ہے، اگلی بھی نہ سدیا کہ پھر چولہا بند رہے گا کام۔ دوسروں کے ساتھ گلے شکوے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کمانا۔ محترم بھائیوں، یہ مزدور کی مزدوری اور مزدور کی اجرت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دی جائے، یعنی محنت ابھی اس کا کام پورا نہیں ہوا، پہلے اس کی محنت مزدوری تنہا پیسہ جو اس کے ساتھ معاملہ طے کیا ہے اس کے ہاتھ پہ رکھو، بھائی میں تیرا احسان مند ہوں، تو نے میرا کام کیا، میں تیرے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا، یہ پکڑ کے تیرے پیسے ہیں، یہ میں رکھ کے اپنے لیے جہنم کی آگ نہیں لکھنا چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے بات جو مزدور کی مزدوری رکھتے ہیں اور اس میں سے اگر 5-10 ہزار کا بنا اس میں سے 1000 کا رکھ لیا تو یار نے کہڑا کچھ کہنا، خود کروڑ پتی ارب پتی اور بڑی بڑی دکانیں اور گوداموں کے مالک، ارب پتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود وہ بیچارہ جس نے روزانہ کے پیسے لے کر کے جا کر کے گھر میں کھانا کھلانا ہے اور گھر میں بچے اس کے منتظر ہیں، اس کے پیسوں میں سے پیسے رکھنا ہے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے انسان کو۔ ایسے پیسوں پر بندہ لعنت بھیجے جو ایسے مزدور کی مزدوری رکھ کر کے اپنے گھر میں لے جا کر کے بچوں کو کھلائے۔ وہ مزدور کا 1000 رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی آفت آتی ہے، اس کا 10,000 ہے، تو یہ مزدوری دیتے وقت ہچکچایا نہ کرے۔ اللہ نے اس شخص کے ذریعے اگر آپ نے اس کی 40,000 مثلاً تنخواہ مقرر کی ہے، اللہ نے اس شخص کے ذریعے آپ کو ماہانہ 40 لاکھ کا ہو سکتا ہے کام دلوا دیا، اس نے ہو سکتا ہے پورے مہینے میں آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ کا منافع دے دیا ہو، اور آپ اس کے پیسے دیتے وقت ڈر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا پیسے نکالتے وقت خصوصاً مزدور کی مزدوری دیتے وقت ایسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انعام کے طور پر اس کو 1,000-2,000 زیادہ دینا چاہیے۔ یار یہ تو نے بڑی محنت اور مشقت سے کام کیا ہے، پیسے تو تجھے ملنے ہی ملنے تھے، لیکن جو تو نے محنت کی ہے نا، محنت تیری دیکھ کے دل راضی ہوا ہے، اے بڑا دیا اور میرے پڑھنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، مزدور کی مزدوری رکھنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگ ہوں گے قیامت کے روز، ان 3 لوگوں کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کروں گا، ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، ان کے ساتھ جو ہے مخاصمہ کروں گا۔ ان میں سے ایک شخص، فرمایا وہ شخص جو مزدور کی اجرت طے کرتا ہے لیکن اس کو اجرت نہیں دیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ میں خود جھگڑا کروں گا، قیامت کے روز اس کا حق لے کر کے دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزدوروں کے حقوق انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور مزدوروں کو بھی اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عنوان، حالات حاضرہ کے مطابق 22 اپریل 2025 کشمیر کے اندر پہلگام سیاحتی مقام ہے، ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے بھارت کی حکومت کی طرف سے، پری پلانٹڈ
لیے ان کے میڈیا کے مطابق 28 لوگ اس ڈرامے کے اندر، اس حملے کے اندر مارے جاتے ہیں۔ اس حملے کو بنیاد بنا کر فوراً 10 منٹ بعد وہ حملہ پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر سندھ طاس معاہدہ معطل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو انڈین ہیں انہیں واپس بلایا جاتا ہے۔ انڈیا میں جو پاکستانی ہیں ان سب کو 48 گھنٹوں کا وقت دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک سے چلے جائیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے پاکستان کو انڈیا کے درمیان کشیدگی بنا دیتا ہے اور اس کے اندر ایک جنگی ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے؟ 3 دریا، اور یہ دریاؤں کا پانی جو ہے نا، یہ جڑا کہتے ہیں نا چڑھتے پنجاب تو لہندے پنجاب والوں آتا ہے۔ اوپر ہے پنجاب انڈیا والا، وہاں سے پانی اتر کے ہماری طرف آتا ہے۔ انڈیا اس پانی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے جب وہ پانی نارمل سا ہو، عام حالات کے۔ لیکن سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا معنی یہ ہے کہ انڈیا جب چاہے ان دریاؤں سے آنے والے پانی کو روک لے، جب چاہے ان دریاؤں سے آنے والے پانی کو پاکستان میں چھوڑ دے۔ اب اس کے پاس اتنے ڈیم تو ہے نہیں کہ پاکستان کے پانی کو روکے رکھے۔ اب برسات کا موسم آئے گا، بارشیں ہوگی، ان کے دریا بھی بھریں گے، ڈیم جو بنائے ہیں وہ بھی بھریں گے، مجبوری کے وقت جو ہے نا ان کو پانی چھوڑنا ہی پڑے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اب جب پاکستان کو ضرورت ہوگی تب وہ پانی کو روکے رکھے گا، جب وہاں پر بھی پانی زیادہ ہو جائے گا، پاکستان میں بھی بارش ہوگی، وہ پانی کو چھوڑے گا، پاکستان کے اندر سیلاب والی صورتحال بنے گی اور پاکستانی بیچارے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور انڈیا کے بھی کچھ علاقے اس کی زد میں آئیں گے اور راستے میں جو آتے ہیں اس لیے زد میں ہے کہ یہ سندھ طاس معاہدہ معطلی کا معنی تجزیہ نگار ہو سکتا ہے اور ان کی کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن اس معاہدے کا پاکستان کو نقصان کیا ہوگا؟ اس معاہدے کی معطلی سے آنے والے دور کے اندر اگر یہ معاہدہ معطل رہا تو جب جب پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوگی پاکستان پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس جائے، اور دنیا چاہتی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا پاکستان، جس کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنایا ہے، یہ پاکستان اس دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بعد سے وجود میں آئی۔ پہلی ریاست مدینہ، دنیا کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کے اندر یہ ریاست دنیا کے نقشے پر آئی اور اب تک موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک موجود میں رہے گی۔ قیامت کی دیواروں تک اس ریاست کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالکل اسی طرح 1947 میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا یہ پاکستان آج 2025 میں 78 سال گزر جانے کے بعد بھی اس دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ یہ دنیا کی ساری آبادی اس پاکستان پر میری نظر رکھی ہوئی ہے، اس پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے۔ لیکن قیامت کی دیواریں تو آ سکتی ہیں، قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، یہ دنیا کے کفار اس دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس پاکستان کا جھنڈا کلمہ لا الہ الا اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور بےداغ رہے گا۔ مودی کہتا ہے انڈیا پہ حملہ کریں گے، حملہ کریں گے، نہیں تیرے باپ کی جاگیر ہے پاکستان پر حملہ کرے گا، انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا اور پاکستانی خاموش بیٹھے رہیں گے۔
تو نے پاکستانیوں کو سمجھ کیا رکھا؟ 8 دن ہو گئے دھمکیاں دے رہا ہے کہ پاکستان پہ ہم حملہ کریں گے، پاکستان کو یہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ایک پرمانو مارنا ہے، پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جانا ہے، یہ ایٹم بجنا ہے، پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم، فلاں حافظ سعید کو مار دینا ہے، مسعود اظہر کو مار دینا ہے، داؤد ابراہیم کو مار دینا ہے، جنرل عاصم منیر کو مار دینا ہے۔ یہ ٹارگٹ 5-7 اپنے نیوز چینلوں پر بنائے بیٹھا ہے اور اپنے نیوز چینلوں پر ہی جنگ لڑے جا رہا ہے، وہاں سے نیوز چینلوں پر ہی وہ اپنی طرف سے پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر چکا ہے۔ جیسے پاکستان جو ہے نا ایک چھوٹا سا کاغذ پہ بنایا ہوا ایک نام لکھا تھا، کانٹا مارے گا پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے پاکستان کو بھی ایٹم دیا ہے۔ یہ جو پاکستان آج دنیا کے اندر ایک اپنا وجود رکھتا ہے اور کفار پاکستان سے لڑتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ ایک بنایا ہوا ایٹم ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو سر اٹھا کر کے جینا سکھا گیا ہے۔ اور مسلمان آج دنیا کے اندر اگر پاکستان پر حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستانی میمز کے اندر ان کو اڑائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، پاکستانی جو ہے نا اپنی میمز بنائے جا رہی ہیں کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے، یہ گاؤں موتر پینے والوں نے ان کلمہ پڑھنے والوں نے حملہ کرنا ہے، ان میں اتنے جگرے نہیں، یہ وہ ہوں گے اپنے میزائلوں کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر وہ طاقت میں زیادہ ہوں گے، لیکن قوت اور طاقت اور جو عقیدہ اور جو بنیاد اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ڈالی ہے، جو عزم اور جذبہ شہادت کا پاکستانی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہندو کبھی نہیں آگے بڑھ سکتے، یہ پاکستانیوں سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ آج 8 روز ہو گئے اس کو تندراتے پھرتے، اس مودی کی للکار کو، ابھی 24 گھنٹے میں حملہ، 36 گھنٹے میں حملہ، فلاں سیکٹر خالی کر دو، فلاں مرکز خالی کر دو، جہاں پہ حملہ ہوگا، جہاں پہ میزائل آئے گا، جہاں پر رائفل طیارے گریں گے، فلاں مجاہد کو شہید کر دیا جائے گا۔ رات کو میں انڈین میڈیا سن رہا تھا، 5 اپنے ٹارگٹ بتا رہا ہے، پہلا جنرل عاصم منیر، دوسرا حافظ محمد سعید، کہتا ہے یہ حافظ سعید فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے، جہاں پر اس کے گھر پہ راکٹ گرے گا، یہ ابھی کچھ دنوں کچھ لمحوں کے اندر یہ شہید ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، دنیا میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسلام کے مجاہدین اللہ کی رحمت سے بڑے طاقتور ہیں، اگرچہ ہتھیار نہیں ہوں گے، تم سے کم ہوں گے، لیکن دل کے اندر جو جذبے شہادت کے غلبے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے جرنیلوں کے اندر وہ جذبے نہیں جو پاکستان کے 10 سال 12 سال کے بچے کے اندر یہ جذبے ہیں۔ وہ تمہارا جنرل جس نے اس دن بیان دیا کہ پاکستان میں جو پہلگام حملہ ہے پاکستان میں نہیں کیا، ہماری را ایجنسی نے خود کیا، اسی وقت اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر کے قید کر دیا۔ پرسوں رائفل کے 4 طیارے جموں کشمیر کی فضا میں اڑائے گئے اور پاکستان پر حملے کے لیے اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھے، پاک فضائیہ کا F-17 اڑا، قرآن پڑھی اور انہوں نے جیسے ہی پاک فضائیہ کے طیارے کو دیکھا وہ بلاہٹ کا شکار ہوئے بھاگ گئے، اور اسی روز ان کی بھارت فضائیہ کا نائب صدر جو ہے اس نے اسی روز نائب جنرل جو تھا جس نے یہ رائفل طیارے 4 اڑا کر کے جن کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی، اسی دن اس نے استعفیٰ دے دیا، کہتا میرے کو کام نہیں ہوتا۔ یہ جنرلوں کے حوصلے ہیں، یہ ان کے بڑے بڑوں کے حوصلے ہیں کہ ایک طیارہ دیکھ کر کے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ کی قسم ابھی مسلمان تو آگے بڑھے نہیں۔ تمہیں 65 یاد ہوگا، 65 کے اندر جب انہوں نے کہا ہم لاہور پہ حملہ کریں گے اور لاہور میں جا کر کے ناشتہ کریں گے، یہ نکلے، یہ ان کی فوجیں نکلی، ٹینک نکلے، چوینڈے پہ ٹینکوں نے حملہ کیا، لاہور سے چوینڈے سے سب جو ہے مسلمان، ان کے ٹینک تھے، ان کے بارود تھے، مسلمانوں کے ہاتھ میں کئیاں تھی، کوئی بیلچا لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہاتھ سے ڈنڈا ہے، مار مار کے برگس نکال دیا اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی کہ تم گاؤں پر پینے والے مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں بچوں کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جرنیل تو تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، مودی کہتا ہے پاکستان کا پانی بند کریں گے، پھر حافظ سعید بولا، دھوبی گھاٹ فیصل آباد کا میدان تھا، اور کہا مودی اور تم بڑھ کے مارے گا، تو کہے گا پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، اور تم
پاکستان کا پانی بند کرے گا، ہم تیری سانسیں بند کر دیں گے، ان دریاؤں میں پھر خون بہے گا۔ اور انشاءاللہ وہ دور دور نہیں کہ جب یہ جنگ ہوگی، یہ جنگ ہو کر رہے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے غزوہ ہند وفا ہوگا، مسلمان فتح یاب ہوں گے، مفتوح اور فاتح ٹھہریں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پوری دنیا کے اندر پرچار کریں گے۔ یہ جنگ ہوگی، آج نہیں تو کل یہ جنگ ہو کر رہے گی، اور دنیا کے اس نقشے سے پاکستان نہیں بلکہ بھارت ختم ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بڑھے گا۔ اگر یہ جنگ لگ گئی تو اے مسلمان کے جوانوں، تم اس جنگ کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ یہ جنگ لڑنے کے لیے ہم تمام کے تمام مسلمان تیار ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس اللہ کے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ اس پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جہاں یہ حکم دے گی پاکستان کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ ان کے کہنے پر اللہ کے حکم سے جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔